فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله. ساری دنیا کی کامیابی، ساری دنیا کی ترقی، ہماری بہنیں ہوں، ہمارے بھائی ہوں، ہمارے جوان ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہمارے بڑے یا ہمارے چھوٹے، ہمارے کسی بھی شعبے میں کامیابی کا واحد حل، ترقی کا راز وہ اسی آیت میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، ہم فرما بردار بن جائیں تو یقیناً جس میدان میں بھی ہوں گے اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے، جس شعبے میں بھی چلے جائیں اللہ اس میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ آج دنیا کے ہر شعبے میں، پوری دنیا میں ہر شعبے میں کامیابی غیروں کے حصے میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے تو سب سے بڑی طاقت، سپر پاور، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی، سب سے زیادہ فتوحات ہماری جوڑی میں تھی، ہمارے حصے میں تھی۔ لیکن آج ہم سب سے پیچھے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم کامیاب تھے، ترقی پر تھے، پوری دنیا ہمارے پیچھے تھی، پوری دنیا کی سرداری، کامیابی ہمارے ہی ہاتھ میں تھی، تو اس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے۔ جب سے ہم نے نافرمانی شروع کی ہے، ہر شعبے میں ہم ناکام و نامراد ٹھہرے۔ آج بھی وطن عزیز پاکستان ہو یا ہمارے تقریباً 60 کے قریب مسلمان ممالک ہوں، عالم اسلام ہو، مسلم ہو، ان کے لیے واحد حل کامیابی کا، ترقی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ دیکھیں، آج کی سائنس نے جتنا ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی میں جتنا غیر ہمارا آگے گیا ہے، اس کے باوجود اس ترقی پر، کامیابی پر نہیں پہنچ سکا جس میں جب ہم فرما بردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار تھے۔ اس وقت جو ہمارے حصے میں کامیابی آئی تھی، یہ قیامت تک غیر کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ آج بھی ہمارے لیے کسی غیر کو نمونہ بنانا، رول ماڈل بنانا یہ مناسب بھی نہیں، بلکہ یہ ذلت ہے ہمارے لیے، ناکامی ہے۔ کامیابی کا واحد حل میری بہنیں ہوں، میرے بھائی ہوں، ان سب کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ دیکھیں، حدیث میں ہے نا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت حاضر ہوئی، اور عورت وہ یوں تھا کہ عورت ایسی تھی جیسے لاوارث ہو، اس کا کوئی نہیں کائنات میں، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، بیٹا بھی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سید الاولین والآخرین اس عورت کو مدینہ منورہ کی عورتوں کے حوالے کر دیا، اور اس بچے کو اصحاب صفہ کے حوالے کر دیا، صحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔ وہ پڑھتا رہا، تربیت ہوتی رہی، وہ چلتا رہا۔ تو اللہ کا کرنا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہر ایک کو مزہ چکھنا ہے موت کا، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے قبر کا منہ دیکھنا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ کہا کرتا ہوں، قرآن پر اختلاف موجود ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ کا کوئی وجود نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت سارے، بلکہ اکثریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ بہت سارے لوگ دنیا میں، کائنات میں موجود ہیں جو شریعت کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے۔ یعنی اختلاف کرنے والے ہر چیز پر موجود ہیں، لیکن موت پر اختلاف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہوگا تو پاگل ہو سکتا ہے، جانور ہو سکتا ہے، موت کا اختلاف دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ ہر ایک نے مرنا ہے، اور زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ واحد حل مصیبتوں سے بچنے کا، کامیاب ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ تو پوری کائنات میں وہ کامیابی آج بھی کسی کو نہیں حاصل ہو سکی، نہ کسی بھی جاننے والوں کو، ماننے والوں کو، نہ کسی سیدان کو۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہمیں کامیابی ملی تھی، وہ آج تک نہیں حاصل ہو سکی۔ تو میں یہ کر رہا تھا، وہ عورت آئی تو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے کر دیا مدینہ منورہ کی۔
بچوں کو ان کے والے چلتا رہا جب وہ فوت ہوا، مرنا ہے ہر ایک کو، بچہ بھی فوت ہو گیا، تو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ وہ بچہ فوت ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس کی والدہ کو اطلاع دی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے اس کی والدہ کو اطلاع نہیں دی۔ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی والدہ کو اطلاع دو، اطلاع دی گئی، وہ آئی، جیسے ماں کی اکلوتا بیٹا تھا کائنات کے واحد، وہ سہارا اس کے لیے، وہ بچہ تھا، وہی بیٹا تھا، وہ بہت ہو گیا تو اللہ سے فریاد کرنے لگی، رونے لگی، اللہ اپنی خوشی سے مسلمان ہوئی تھی، اپنی خوشی سے شریعت کو اسلام کو قبول کیا، اپنی خوشی سے آپ کی اور آپ کے حبیب کی تابعداری میں آئی، اے اللہ میرے رشتہ دار غیر ہیں، دشمن ہیں، غیر مسلم ہیں اور مشرکین ہیں، کافر ہیں، اے اللہ وہ ہنسیں گے، اے اللہ انہیں ہنسنے کا موقع نہ دے، ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ تیرے خدا نے تیرا بیٹا چھین لیا، اے کریم اللہ تو پیدا کر سکتا ہے، تو زندہ بھی کر سکتا ہے، تو اس پر قادر ہے، اے اللہ میرے بچے کو زندہ کر دے۔ روتی رہی، دعا کرتی رہی، اللہ نے اس کے بچے کو زندہ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہمارے ساتھ اس نے کھانا کھایا اس بچے نے، پھر یہاں تک کہ وہ عورت بھی فوت ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور نہیں اور اس کے بعد وہ فوت ہوا بچہ وہ زندہ رہا۔ کیا آج کی سائنس اور سائنسدان ایسا کرنا انجام دے سکتے ہیں؟ کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداروں کے حصے میں آتی ہے، یہ ترقی، یہ عزت سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداروں کی جھولی میں آتی ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم طے کر لیں آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بنیں گے تو یقیناً اس جیسے معجزے آج بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں معجزے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کرامت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو بندہ ذریعہ بن جاتا ہے، ولی کے لیے کرامت ہے، نبی کے لیے معجزے ہے، تو اللہ کسی دور میں بھی یہ رونما کر سکتا ہے۔ اللہ ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ آج بھی یہ سائنس جتنا اوپر پہنچ چکی ہے، جتنا کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے سائنس دینے، سائنس وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداروں کو، غلاموں کو کامیابی ملتی ہے۔ جیسے میں نے کئی دفعہ سنایا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ہے کہ سفر کر رہے تھے، کشتی میں تھے، کشتی ٹوٹی، یہ کشتی کے ایک تختے پر تھے، کسی بہت دور جنگل میں پہنچے، جنگل میں پہنچنے کے بعد کھانا پینا نہیں، زاد راہ نہیں، دیکھا ایک شیر ہے، تو اس شیر نے کئی روایتیں ہیں، مختلف اختلاف کے ساتھ روایتیں 4-5 ہیں اس کی الگ الگ سند کے ساتھ، تو اس شیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں، اس نے سفینہ نے کہا کہ میں غلام ہوں کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ شیر راستہ دکھاتا ہوا، دم ہلاتا ہوا، گرجتا ہوا اس جگہ پر چھوڑ کر آیا جہاں منزل مقصود تھی، جو ہدف تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچا کر آیا۔ کیا آج کی سائنس شیر کو ایسے تابع کر سکتی ہے؟ شیر کو ایسے غلام بنا سکتی ہے؟ شیر ایسے تابعدار اور غلامی کر سکتا ہے؟ نہیں، ممکن ہی نہیں۔ یہ درندے بھی کا غلام بن سکتے ہیں، کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر، وہ میری بہنیں کریں تابعداری تو اللہ ان کے حصے میں کامیابی دیتے ہیں، میرے بھائی کرے تو اللہ ان کے حصے میں کامیابی دیتے ہیں۔ لیکن ہم طے کر لیں، ہم طے کر لیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بنیں گے، اپنی نجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، یہاں تک کہ موت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بنیں گے۔ تو میری درخواست ہے، میری التجا یہ ہے کہ آج جس معاشرے کے جس شعبے کو دیکھیں پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ پریشان اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کو چھوڑ کر نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نافرمانی ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ چکے ہیں ہم، تو ذلت، رسوائی یہ مقدر بنے گی یا نہیں بنے گی؟ ناکامی ہوگی یا نہیں ہوگی؟
परेशानियां और मसाइल बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? यकीनन बढ़ेंगे। तो मेरी दरखास्त है, हमारी ये खानका, हमारा ये मदरसा, इसमें मेरी बहनें जो पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, जो तशरीफ लाती हैं इस हफ्तावारी मजलिस में, वो तय कर लें कि हम जबान से वही बोलेंगे जो अल्लाह अल्लाह के रसूल को पसंद है, आंख से वही देखेंगे जो अल्लाह अल्लाह के रसूल को पसंद है, कान से वही सुनेंगे जो अल्लाह अल्लाह के रसूल को पसंद है, दिल में उसे जगह देंगे जो अल्लाह अल्लाह का रसूल। दिल अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है। ये दिल नफरत के लिए नहीं है, ये कीना के लिए नहीं है, ये बुग़्ज़ के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए नहीं है। दिल तो अल्लाह के लिए है। अल्लाह किसी में नहीं, ना आसमान में समाते हैं, ना जमीन में समाते हैं। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार के दिल में समा जाते हैं, चाहे वो मेरी बहन हो या भाई हो। मोमिन के दिल में समाते हैं अल्लाह। तो दिल अल्लाह के लिए, अल्लाह का गैर क्यों आ गया हमारे दिलों में? इसका तजुर्बा कर ले। जब हम बीमार होते हैं तो अल्लाह याद नहीं आता, डॉक्टर याद आता है, दवाई याद आती है, गोलियां याद आती हैं, इंजेक्शन याद आते हैं, सिरप याद आते हैं, हकीम याद आता है, तबीब याद आता है, फिजिशियन याद आता है, अस्पताल याद आती है। समझ लीजिए कि अल्लाह हमारे दिल में नहीं है, दुनिया बसी हुई है। इस तरह राशन खत्म हो जाए दुकान याद आती है, तनख्वाह याद आती है, कर्जा लेना याद आता है, लेकिन अल्लाह याद नहीं आता। राशन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी खत्म हुआ, बीमारी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी आई थी, मसाइल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी आए थे, तकलीफें तो उस जगह पर भी थी जो कायनात का सबसे अफजल घर था। तो उन्होंने किया क्या था? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मसला पेश आता, तकलीफ आती, आंधी आती, तूफान आता, कोई दुख दर्द, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले नमाज पढ़ते थे, मस्जिद तशरीफ ले जाते थे। तो जैसे मैंने पहले कई दफा किया कि हमारे हर घर में एक कोना मुख्तस हो जिसमें हम नमाज पढ़ा करें, जिसमें बैठकर जिक्र किया करें, जिसमें बैठकर तिलावत किया करें। छोटी सी मस्जिद, छोटा सा कोना, एक जय नमाज के लिए मखसूस कर ले अपने घरों में। हाँ, किराए का घर है तो एक जगह मखसूस कर ले, वहां नमाज पढ़े और उस जगह को सजा दे। कई घरों में देखा, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की भी सुन्नत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते थे, या रसूल आप तशरीफ लें, हमारी मस्जिद का इफ्तिताह करें। कौन सी मस्जिद? घर वाली, कोई जिसमें घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर सुन्नत और नफिल घर में पढ़े हैं, फर्ज पढ़ते थे मस्जिद में। तो हमारे लिए तो मस्जिद, मेरी बहनें तो मस्जिद नहीं जा सकती, तो मेरी बहनें वो घर वाली मस्जिद में तो नमाज पढ़ सकती हैं, उसको मखसूस कर ले, उसको जगह बना ले। यहाँ बैठकर तिलावत करनी है, यहाँ बैठकर नफिल पढ़नी है, यहाँ बैठकर नमाज पढ़नी है। तो अगर ताबेदारी कर ले, हमारी खानकाह का मकसद क्या है? यही अल्लाह के रसूल की ताबेदार बन जाए। क्या मदरसा है? हमारे मदरसे का मकसद क्या है? अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार बन जाए, ताबेदार बन जाए और शैतानी रास्ते को छोड़ दे, दुनिया में रास्ते को छोड़ दे, अल्लाह के रसूल को बन जाए। अल्लाह हमारे सारे दुनियावी काम आसान कर देगा। तो मेरी दरखास्त है कि साइंस ने जितनी कामयाबी हासिल की, साइंसदानों ने जितनी तरक्की की, जहां तक पहुंचे, चांद तक पहुंचे, उस दुनिया तक उस कामयाबी के झंडे ये नहीं गाड़ सकते साइंसदान और साइंस। जो साइंस, जो कामयाबी, जो तरक्की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से हासिल होती है, वो इनको हासिल हो ही नहीं सकती। तो मेरी दरखास्त से आज से तय कर ले, आज से तय कर ले, हमारा रात, हमारा दिन, हमारा हर लम्हा, हर वक्त, हमारा उठना बैठना खाना पीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में हो जाए। फिर देखिए कामयाबी कैसे झंडे, कामयाबी कैसे मिलती है। हजरत उर्वा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक मरतबा हजरत उर्वा रहना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफर कर रहे थे, कश्ती में सवार थे और वहां सिलाई कर रहे थे, कॉपी सिलाई करते करते, क्योंकि कश्ती में बैठे थे, सुई कश्ती से गिरी, नीचे समंदर में चली गई। आमिर ने फरियाद किया है, रब, यानी मुझे काम करना है, मुझे सिलाई करनी है कॉपी को, तो सुई गुम गई। ऐ रब, मेरी सिलाई, मेरी सुई वापस हो जाए। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, उस पानी ने, समंदर ने उसकी सुई को ऊपर जैसे तैरती हुई सामने आ गई। उन्होंने हाथ से सुई उठाई, दोबारा काम शुरू कर दिया। ये तरक्की साइंसदानों को मिल सकती है, मुमकिन ही नहीं है। ये कामयाबी कोई साइंसदान औरत हो या मर्द हो हासिल कर सकते हैं, इनके बस में नहीं है। ये कामयाबी गुलामों को मिलती है, ताबेदारों को मिलती है, फरमाबरदारों को मिलती है। तो मेरी दरखास्त ये है,
اللہ اللہ ہے، اللہ غیرت مند اللہ ہے، اللہ طاقتور اللہ ہے، اللہ قدرت رکھنے والا اللہ ہے، اور اللہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی موجود ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آج ہماری زندگیاں نافرمانی پر مبنی ہیں، نافرمان ہیں ہم لوگ، ہماری آنکھیں نافرمان، ہماری زبان نافرمان، ہمارے کان نافرمان، دل دماغ نافرمان، ہمارے دن اور راتیں نافرمان ہیں، ہماری بازاریں نافرمان ہیں، ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہماری بچیاں نافرمان ہیں۔ تو مدد تو فرمانبرداروں کے ساتھ آتی ہے، مدد تو اعمال کے ساتھ آتی ہے، مدد تو صاحب کردار کے ساتھ آتی ہے۔ مدد صرف نام لینے سے، اسلام کا نام لینے سے مدد تو نہیں آئے گی، مدد صرف قرآن کا نام لینے سے مدد تو نہیں آئے گی، مدد صرف نماز کرنے سے تو مدد نہیں آئے گی، مدد شریعت اسلام لینے سے مدد آ جائے گی۔ اسلام کا مطالعہ کافر زیادہ کر رہے ہیں ہم سے، شریعت کا مطالعہ غیر ہم سے زیادہ کر رہے ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں، میری التجا ہے اپنی بہنوں سے کہ خدا را ایک ایک چیز اپنے، میں نے کئی دفعہ یہ روایت سنائی میری بہنیں کہ کم از کم اس روایت کو تو پکڑ لے، نیت کر لیا کرے، کئی دفعہ سنائی تاکہ میری بہنیں عمل کرے روزمرہ زندگی میں۔ صحابیات حاضر ہوئی مدینہ منورہ میں، یا رسول اللہ، مرد سبقت لے گئے، بازی لے گئے، سارے شعبے جو آگے بڑھنے کے ہیں، جو کامیابی کے ہیں، جو جنت میں اعلیٰ درجے حاصل کرنے کے ہیں، سارے شعبے تو مرد لے گئے۔ مثلا جہاد ہے، اس کا بہت بڑے بڑے شعبے ہیں، وہ مرد لے گئے۔ یا اللہ، عورتیں کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہمارے اس میں کامیابی کیسے آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھر کے کام ایسے ہیں جیسے تم اللہ کے راستے میں ہو، تم جہاد میں ہو۔ تو کیا میری بہنیں گھر کے کام نہیں کر سکتی؟ کون سی میری بہن ہے جو گھر کا جھاڑو نہیں دیتی؟ کوئی ایک بہن میری بتا دے جو گھر کے برتن نہ دھوتی ہو، کوئی ایک بہن بچی ہماری بتا دے جو گھر میں کپڑے نہ دھوتی ہو۔ سارے گھر کے کام کرتی ہیں لیکن وہ نیت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، اجر تب ملتا ہے جب نیت ہو سنت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان پر میں عمل کر کے یہ کام کر رہی ہوں۔ میں نے کتنی دفعہ روایت سنائی کہ کوئی میری بہن گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، اور جھاڑی دیتے ہوئے اللہ کا نام لیتی رہے، درود شریف پڑھتی رہے، استغفار کرتی رہے۔ تو گھر میں جھاڑو دینا حدیث میں ایسا ہے، اپنے گھر کا جھاڑو، اپنا کام سمیٹ رہی ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہی ہے، لیکن گھر کا جھاڑو ایسے جیسے بیت اللہ کے اندر جھاڑو دے رہی ہے۔ تو کیا بیت اللہ میں جا سکتی ہے میری ہر بہن روزانہ؟ اللہ نے بیت اللہ جانا کتنا آسان بنا دیا میری بہنوں کے لیے کہ اپنے گھر کا جھاڑو دیں، اور ایسے جیسے بیت اللہ کے جھاڑو دے رہی ہے۔ آج بیت اللہ شہنشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، بہت اونچے لوگوں کے لیے کھلتا ہے، بیت اللہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلتا۔ اس میں میری بہنیں ہر روز صفائی کے لیے اپنے آپ کو منتخب کروا سکتی ہے، وہ درجہ حاصل کر سکتی ہیں، وہ صفائی کا وہ مقام حاصل کر سکتی ہے، وہ رتبہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ کیا مشکل ہے؟ صرف نیت کرنی ہے۔ تو سائنس وہاں نہیں پہنچ سکتی، سائنس وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری پہنچا سکتی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پہنچا سکتی ہے۔ اور صرف پوچھ کر عمل کرنا ہے، اعمال والی زندگی ہماری بن جائے۔ اللہ کی مدد اعمال کے ساتھ آتی ہے۔ میں نے بہت سارے بہنوں کو دیکھا، بھائیوں کو دیکھا، اگر وہ کہنا پریشان ہیں، میں ان کو کہتا ہوں آپ یقین کریں 98% میری بہنیں اور میرے بھائی عمل نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ، آج بھی مجھے کئی بندے ملے، جناب وہ یہ پریشانی، میں نے ان کو کہا 500 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھو، 500 مرتبہ استغفر اللہ کرو۔ 98% لوگ عمل نہیں کرتے، 98% لوگ، 2% عمل کرتے ہیں۔ جو عمل کرتے ہیں پھر اللہ ان کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو ختم کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو رب پوری کائنات کو بنا سکتا ہے، جو رب بندوں کو پیدا کر سکتا ہے، جو رب پوری کائنات میں عرش سے فرش تک کیا خوبصورت نمونہ ہے کائنات کا، پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے آپ کی ضرورت کو پورا کرنا، آپ کی مشکل کو دور کرنا، آپ کی مصیبت کو ختم کرنا کیا مشکل ہے؟ لیکن عمل سے زندگی بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو میری درخواست، میری التجا کہ ہمارا ہر دن، مومن کا حدیث میں ہے، مومن کا ہر پچھلا دن اگلا دن مومن کا بھاری ہوتا ہے، یعنی اس کا زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت پچھلے دن کے۔ مثلا کسی میرے بھائی نے یا بہن نے پچھلے دن درود شریف پڑھا 100، تو آج کے دن اس نے 101 پڑھنا ہے۔
یعنی اگلا دن اس کا بہتر ہو. کسی میرے بہن بھائی نے پچھلے دن 6 رکعت پورے دن میں نفل اضافی پڑھی تھی، آج اس کو 8 نفل پڑھنی ہے. پچھلے دن مثلا 200 مرتبہ سبحان اللہ کہا یا استغفر اللہ کہا، آج اس کو 201 یا 203 یا 204 5 دفعہ کہنا چاہیے تھا. یعنی مومن کا، چاہے وہ میرا بھائی ہو یا میری بہن ہو، اس کا ہر اگلا دن بہتر ہوتا ہے پچھلے دن کے بنسبت. اعمال میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اعمال میں بڑھتا ہے، اللہ اس کے گھر میں برکتیں دیتے ہیں، اس کی زندگی میں برکتیں دیتے ہیں، اس کے حصے میں سعادتیں آتی ہیں، کامیابی آتی ہے. صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ کہا کرتا ہوں صحابیات اور صحابہ کرام، کیا انہوں نے سائنس پڑھی تھی؟ نہیں. ٹیکنالوجیز بنائی سے واقف تھے؟ نہیں. دنیا کی کوئی یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی ہے، ٹوکیو یونیورسٹی ہے، دلی یونیورسٹی ہے، اسلام آباد یونیورسٹی ہے، تہران یونیورسٹی ہے، مدینہ منورہ یونیورسٹی ہے، مکہ مکرمہ یونیورسٹی ہے، لیبین یونیورسٹی ہے اور ٹوکیو یونیورسٹی ہے، کیا دنیا کی یونیورسٹی سے فارغ تھے؟ وہ جانتے تھے؟ نہیں. ایک ہی یونیورسٹی تھی. کون سی یونیورسٹی؟ محمدی یونیورسٹی. صحابیات اور صحابہ کرام، اللہ نے ان کو نمونہ بنا دیا، رول ماڈل بنا دیا، مثال بنا دیا. پوری دنیا نے قیامت تک لانے کے لیے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا. کیوں ہم ان کا نام فخر سے لیتے ہیں؟ کیا وہ ذمہ دار تھے؟ مالدار تھے؟ کیا وہ سارے طاقتور تھے؟ کیا سارے بہت زیادہ مال والے تھے؟ کیا سارے سائنسدان تھے؟ کیا سارے فزکس پڑھتے تھے، بیولوجی تھے؟ صرف محمد ہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے، چاہے صحابیات تھی یا صحابہ کرام تھے. تو آج بھی وہی اللہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اس امت کو کامیابی دے سکتا ہے، اس امت کو ترقی پر کھڑا کر سکتا ہے، اس امت کو پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بنا سکتا ہے. امت پیچھے ہٹ گئی ہے، امت نافرمان بن چکی ہے، اس لیے پٹ رہی ہے اور مار کھا رہی ہے. تو میری درخواست ہے کہ ہماری یہ خانقاہ، ہمارا یہ مدرسہ خدا کے لیے ایسا بن جائے کہ رول ماڈل ہو علاقے کے لیے. کا مطلب میں تو کہا کرتا ہوں پورے کراچی کے لیے مثال بن جائے. یہ مدرسہ، یہ خانقاہ ایسا ہے جس میں ہر بہن بھائی صاحب اعمال ہیں، صاحب کردار ہیں. پھر اللہ نمونہ بنا دے گا، بجا دے گا. میں کہا کرتا ہوں رابعہ بصری نے کوئی ہمیں راشن دیے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں. رابعہ بصری نے کوئی ہمیں رشوت دی ہے کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں. محفل مجالس میں ہر جگہ پر کیوں نام لیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو میری ہر بہن آج رابعہ بصری بن سکتی ہے، کیوں نہیں بن سکتی؟ صرف تابعداری لانی ہے زندگی میں، فرما برداری لانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، بس اعمال والی زندگی اختیار کرنی ہے. وہی اللہ ہے، اسی طاقت و ہیبت کے ساتھ موجود ہے جس اللہ نے ان کو رول ماڈل بنا دیا، جس نے حضرت آسیہ کو رول ماڈل بنا دیا، جس نے حضرت رابعہ بصری کو رول ماڈل بنا دیا، جس نے کہ اللہ آج بھی یہ حالات تبدیل کر سکتا ہے، مشکلات دور کر سکتا ہے. جیسے حضرت قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر فتح کیا تو اہل مصر آ گئے، یا عمر یہ دریائے نیل یہ ایسا نہیں چلتا. یہ کیسے چلتا ہے؟ اس کے لیے مختلف خاندانوں سے ایک ایک لڑکی پیش کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے فرمایا نہیں، اب یہ نہیں چلے گا. یہ جہالت کی باتیں، جہالت کے دور میں ایسے ہوتا تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا دور ہے، فرما برداری چلتی ہے، ایسا نہیں چلے گا. کیا چلے گا؟ تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. جواب آیا کہ یہ خط اس دریائے نیل کو حوالے کر دو. وہ خط دیکھیں عقل کو تسلیم کرتی ہے آج کہ دریا کو خط پیش کیا جا رہا ہے. کوئی ممکن ہے کوئی سائنسدان ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی سائنس آج کی یہ مثال پیش کر سکتی ہے؟ خط پیش کیا جا رہا ہے دریا کو، اور دریا رکتا نہیں، چل پڑتا ہے. تو یہ طاقت صرف مومن کے پاس ہے، یہ عظمت صرف مسلمان کے پاس ہے، یہ بلندی یہ غلامی رسول میں ملتی ہے، چاہے وہ میری بہنیں ہوں یا میرے بھائی ہوں. تو میری درخواست ہے، میری التجا ہے کہ آج سے طے کر لیں کہ ہماری زندگی میں سنتیں بڑھتی چلی جائے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں سنت کی اہمیت اتنی نہیں تھی جتنی اس واقعے کے بعد ہوئی. اس واقعے کے بعد وہ فرماتے ہیں میں گھر آیا تو کدو کہہ دے یا لوکی کہہ دے، یہ پکے ہوئے تھے.
میں نے کھا لیے. میں دوسرے دن گھر آیا, کدو لوکی پہنے ہوئے, میں نے پھر بھی کھا لیے. میں تیسرے دن گھر آیا, کدو لوکی پکے ہوئے, میں نے پھر بھی کھا لیے. چلتا رہا کئی دن. میں نے پوچھا کیا بازار میں اور کچھ نہیں ملتا؟ کیا پکانے کے لیے گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے؟ صرف کدو لوکی, کدو لوکی, کدو لوکی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ہاں سب کچھ ہے, سب کچھ مل سکتا ہے, پک سکتا ہے, لیکن میں نے تہیہ کیا ہے, میں نے طے کیا ہے, جب تک مارکیٹ میں کدو لوکی ملتا رہے گا میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پکاؤں گی. کیوں بھائی؟ میں نے پڑھا ہے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور کدو پسند تھا. حضرت انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور نوالہ ڈالتے جب اس میں پلیٹ میں تو کدو لوکی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر کھا رہے تھے, رغبت سے, شوق سے کھا رہے تھے اور شوق سے تناول فرما رہے تھے. تو مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے نبی کو کدو لوکی پسند تھا. جب تک مارکیٹ میں ملتا رہے گا میں اس کے علاوہ کچھ نہیں پکاؤں گی, کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے, میرے نبی کو پسند تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد میری زندگی میں انقلاب آ گیا کہ اگر یہ عورت ہو کر میرے نبی کی اتنا فرما بردار ہے, تابعدار ہے, اتنی عاشق رسول ہے, اتنا سنت کا اہتمام کرتی ہے, ایک کچھ اور کھانے کے لیے تیار نہیں, جو چیز نبی کو پسند تھی وہی اس کو پسند ہے, جو نبی کو مرغوب تھی وہ اس کے علاوہ اس کو کسی مرغوب ہی نہیں. جب یہ عورت کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا اور میں نے دیکھا جو سنت زندگی میں تھی سو تھی, جو نہیں تھی میں نے مطالعہ اکثر نو کر کے ایک ایک لمحے کی وہ مطالعہ کر کے ہر چیز کو سنت پر کھڑا کر دیا. رات ہو, دن ہو, بازار ہو یا خانقاہ ہو, مسجد ہو یا بیت اللہ ہو, کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے. فرماتے ہیں یہ عورت اور میری بیوی ذریعہ بن گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرمانبرداری میں. تو میری بہنیں کیوں نہیں انقلاب لا سکتی؟ میری بہنیں کیوں نہیں یہ رول ماڈل بن سکتی, نمونہ بن سکتی؟ میری درخواست یہ ہے کہ آج سے طے کر لیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں حالات کو تبدیل کر لینا, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اس تکلیف کو دور کر دینا, غربت کو ختم کر دینا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندیاں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فرما بردار ہیں. کامیابی فرما برداروں کے حصے میں آتی ہے, دونوں جہانوں کی کامیابی, عارضی کامیابی, دنیاوی کامیابی ہے, وہ دھوکہ ہے, وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دائمی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملتی ہے. تو آج طے کر لیں میری بہنیں کہ کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے, ساری زندگی اعمال پر آ جائیں اور ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں. پھر اللہ آج بھی یہ واقعات رونما کر سکتا ہے. جیسے حضرت حمزہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے جنازہ پڑھا ہے, جنت البقیع تشریف لے گئے تاکہ اس کو دفن کرے. مسجد نبوی کے قریب ہے جنت البقیع. تو پہلے تو جنت البقیع اور مسجد نبوی کے درمیان ایک محلہ تھا, اچھا خاصا سفر تھا. اب تو بالکل سارا مسجد نبوی کے حصے میں آ گیا. اس کے گیٹ تک, جنت البقیع کے گیٹ تک مسجد نبوی بن گئی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لا رہے تھے تو ایک روایت میں بھیڑیا ہے, ایک روایت میں 100 بھیڑیے ہیں. اپنے بھیڑیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے آ کر درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ صحابہ کرام کو حکم دے دیں کہ ہمارے لیے بجائے اس کے کہ ہم شکار کریں, ہم چوری کریں ان کی بکریاں, تو آپ ان کو حکم دے دیں ہر ایک بندہ اپنے ریوڑ سے سالانہ ایک بکری دے دیا کرے تاکہ ہماری کھانے کا, ہماری خوراک کا انتظام ہو سکے, ہم بھوکے نہ مر جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیوں کی یہ خواہش, بھیڑیوں کی یہ درخواست, بھیڑیوں کی یہ التجا صحابہ کرام کے سامنے رکھی کہ یہ بھیڑی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے ریوڑ سے ہر بندہ ایک ایک بکری دے دیا کرے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں, ہم تو ویسے تندرست ہیں, پریشانیاں ہمارے حصے میں ابھی تک ہیں, ہم ان کو کیوں دیں, ہم نہیں دینا چاہتے ان کو بکریاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جاؤ ان بھیڑی کو پیغام دے دو, ان کے ریوڑ میں یعنی صحابہ کرام کے ریوڑ میں تمہارے لیے کوئی خوراک نہیں, کوئی رزق نہیں, تمہارا کوئی حصہ نہیں. حدیث میں ہے وہ چیختے چلاتے, وہ روتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگ گئے کہ جیسے ان کو کچھ نہ ملا, ناکام لوٹے. یہ سائنس یہ مثال پیش نہیں کر سکتی, یہ سائنسدان ایسے موجود رہنما نہیں کر سکتے
कि भेड़िया गुलाम होकर, भेड़िया एक नौकर की तरह आकर दरखास्त करता है और साहबा किराम नहीं मानते तो वो रोता हुआ उल्टा जाता है भेड़िया। तो क्या आज की शायर से मिसाल पेश कर सकती है? मुमकिन ही नहीं, सैयदानों के बस में नहीं है। ये गुलामी रसूल में मिलती है, ये आशिक रसूल को मिलती है ये कामयाबी कि भेड़िया भी गुलाम बन जाए, दरिंदे भी गुलाम बन जाएं, शेर भी ताबेदार बन जाएं और पूरी दुनिया का निजाम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, तमन्ना के मुताबिक चले, तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। तो आज फैसला कर लें, आज तय कर लें, और तय किए बगैर, फैसला किए बगैर कोई मेरी बहन भाई कोई ना उठे। तय कर लें, बकिया जिंदगी जितनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में गुजरेगी और ताबेदार रहेंगे। जैसे मैंने शुरू में अर्ज कर दिया, साहबा कराम ने साइंस नहीं पढ़ी थी, हमारे बच्चे सब, ये आज की ताकत ने, आज की साइंसी कामयाबी, साइंसी तरक्की नहीं थी। साइंसदान मजबूर हो, लाचार हो जाए, तकते रह जाए और सिर्फ आह भरी हसरतें कर सके, ख्वाहिशें कर सके, तमन्ना हो उनके दिल में, ऐसी कामयाबी हमारे हिस्से में है, मुमकिन ही नहीं है। एक कामयाबी गुलामों को मिलती है, फरमाबरदारों को मिलती है। जो फरमाबरदार बन जाए अल्लाह उसे चमका देंगे, जो ताबेदार बन जाए अल्लाह ये कामयाबी उसी के हिस्से में अता फरमा देंगे। चाहे मेरे भाई हो या बहन हो, तो मैं यही दरखास्त करता हूं कि मेरी हर बहन राबिया बसरी बन सकती है, हर बहन। देखिए अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह ताला फिरौन जैसे जालिम जाबिर जो खुदा कहता था अपने आप को, उसके घर में हजरत आसिया को फजीलत दे सकते हैं, मकाम मर्तबा बुलंदी दे सकते हैं। तो मेरी बहनें और मेरे भाई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। पहले तो लोग तरसते गए, अंबिया तरसते गए कि हम उम्मती बन जाए, किसके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये एजाज बगैर दरखास्त के हासिल हुआ मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को। तो इस एजाज को बरकरार रखना, कामयाबी के झंडे गाड़ना, तरक्की के आला सतह पर, आला चोटी पर पहुंचना, ये सिर्फ मिलेगा आमाल से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी से। तो जो सुन्नतें हमारी जिंदगी में है सो हैं, जो अमाल मेरी बहनें भाई कर रहे हैं सो कर रहे हैं, जो नहीं हो रहे खुदा के लिए उसके लिए तय कर ले कि आज के बाद कोई अमल न छूटे, न भूई अमल, आज के बाद कोई सुन्नत हमसे छूटे, न महरूम न रह जाए। फिर देखें दुनिया और आखिरत की सादतें आपके हिस्से में आएंगी और चोटी पर, बुलंदी पर अल्लाह पहुंचा देंगे, जहां साइंस सिर्फ ख्वाहिश कर सकती है, उस चोटी पर नहीं पहुंच सकती। मुझे उम्मीद है कि जो जिंदगी गुजर गई मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की गुजर गई, आज के बाद हमारा हर लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर होगा, आज के बाद हमारा हर दिन पिछले दिन से बेहतर होगा, हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। अमाल में बढ़ते चले जाएं, बदअमली को छोड़ते चले जाएं, सुन्नत को बढ़ाते चले जाएं, बिदअत को खत्म करते जाएं, इसी तरह सवाब को बढ़ाते जाएं, गुनाह को छोड़ते जाएं। फिर देखिए अल्लाह की मदद कैसे आती है। अल्लाह फैसले करेगा फिर आपके हक में, और करम के फैसले, रहम के फैसले होंगे। ये रहम और करम के फैसले ताबेदारों के साथ होते हैं, नाफरमानों के साथ नहीं होते। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद जितनी नाफरमानी हमसे हो चुकी है तौबा करेंगे और नाफरमानी को छोड़कर फरमाबरदारी पर आएंगे। अल्लाह सबको 100% अमल की तौफीक अता फरमाए।